السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر مرتضیٰ اور آج آپ کے لیے میں ایک انفارمیشن ویڈیو لایا ہوں جو کہ میری پچھلی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہومیوپیتھی میں دلچسپی رکھتے ہیں یا وہ ڈاکٹر جو ہومیوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ تو ویورز، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اسی موضوع سے ریلیٹڈ، ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ جتنی بھی میڈیسن اور جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے یہ کس طریقے سے جذب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ تو جذب ہونے کا تو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جسم سے خارج کیسے ہوتی ہے، کیونکہ میڈیسن ان چیزوں کے فالٹ کرتی ہے جہاں سے جذب ہوتی ہے اور جہاں سے خارج ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، کیونکہ یہ جذب سانس کے ذریعے ہوتی ہے تو اس کا اخراج جو ہے وہ بھی سانس کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ نے میڈیسن کو منہ میں رکھا ہے اور سانس کھینچا تو میڈیسن آپ کے سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں گئی اور خون میں شامل ہو کر اپنا کام شروع کر دیا۔ اگر تو جب آپ نے میڈیسن لی ہے، اگر تو ضرورت ہے میڈیسن کی اندر تو یہ خون میں جذب ہو کے سارے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ اگر ضرورت نہیں ہے جسم کو اس میڈیسن کی تو جب آپ سانس باہر بھیجتے ہیں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہمارے اندر سے خارج ہوتی ہے اسی کے ساتھ مل کر دوائی بھی جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ تمام ڈاکٹر جو اس چیز سے شرمندہ ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو پوچھتا ہے یا ایلوپیتھک ڈاکٹر سوال کرتے ہیں کہ یہ اگر اس کا فائدہ ہے تو نقصان کیوں نہیں ہے؟ نقصان صرف اور صرف اسی لیے نہیں ہے کہ یہ خارج بھی ہوتی ہے سانس کے ذریعے اور جذب بھی ہوتی ہے سانس کے ذریعے۔ اگر جسم میں ضرورت ہے تو خون میں شامل ہو کر 1 سیکنڈ میں اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر ضرورت نہیں ہے باڈی کو اس کی تو یہ اسی وقت اگلے سانس کے ذریعے واپس منہ سے باہر نکل جاتی ہے۔ اب جب جسم میں میڈیسن ہوئے گی نہیں تو یہ نقصان کیا کرے گی؟ تو ویورز، آپ اس چیز کو دھیان دیں۔ اگر آپ نے ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کرنی ہے یا استعمال کرانی ہے تو جو طریقہ میں نے کل آپ کو بتایا اسی طریقے سے کوشش کریں کہ ہومیوپیتھی میں سنگل ریمیڈی کی پریکٹس کریں، سنگل ریمیڈی استعمال کریں، کیونکہ سنگل ریمیڈی جو ہے وہ پوٹینٹائز ہوئی ہوتی ہے، وہ سانس کے ذریعے جلدی اثر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ گولیوں اور کیپسولوں کی شکل میں میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ان کو اگر چبا کے منہ میں رکھیں گے، سانس لیں گے تو وہ بھی فوری اثر کرے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کی نالج میں اس نے کچھ نہ کچھ ہر صورت میں اضافہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہومیوپیتھی کا جو ہے ٹرینڈ یہ دنیا میں عام ہو سکے اور لوگ جو غریب بیماریوں میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر ان کی جان نہیں چھوڑتے، تو جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں گے تو شافی علاج ہو جائے گا، ان کا بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں نئی انفارمیشن ویڈیو کی طرف۔ اللہ حافظ۔